اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے ٹی وی یوٹیوب چینل پر حسن رانا کا ایک پروگرام بعنوان قادیانی ہر سال قادیان انڈیا جا کر کیا کرتے ہیں، خاکسار کی نظروں سے گزرا۔ خاکسار یہ پروگرام سنتے ہوئے انتہائی دکھ اور صدمہ کی کیفیت میں مبتلا رہا، اور پروگرام کو مکمل طور پر سننے کے بعد بھی اس دکھ اور صدمہ کو محسوس کر رہا ہے۔ خاکسار کا دکھ اور صدمہ یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان سپیکر جھوٹ در جھوٹ ایسا گندا بیانیہ بھی جاری کر سکتا ہے جس میں ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہوں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں، ایسا بیانیہ جس میں ہر ایک بات بدترین جھوٹ پر مبنی ہے، جبکہ اسلام کو اپنے دفاع اور اشاعت کے لیے ہرگز کسی جھوٹ کی ضرورت نہ ہے۔ جو شخص جھوٹ سے کام لے رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو جھوٹے مسلک پر ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ خاکسار جس مذکورہ پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اس پروگرام میں رانا حسن ایک ایسے شخص سے انٹرویو کر رہا ہے جس کو وہ سابقہ قادیانی کا نام دے رہا ہے۔ اس پروگرام میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ اس نے 2014 میں قادیان کے جلسہ سالانہ پر جا کر خود اچھی طرح مشاہدہ کیا کہ قادیانی مکہ مدینہ جانے کی بجائے قادیان میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور قادیانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانتے ہیں۔ احمدی لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اور قادیان کے وہ مقام جن کے ساتھ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا اپنی زندگی میں کوئی تعلق واسطہ رہا ہے، احمدی لوگ ان مقامات کو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقامات مقدسہ سے زیادہ افضل جانتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اور اس مذکورہ پروگرام میں جھوٹے طور پر احمدیوں کے حج کی جھوٹی اور من گھڑت کیفیت بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس پروگرام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قادیان میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک بڑا محل ہے جو انگریز سامراج نے بنا کر دیا تھا۔ اس پروگرام میں کہا جا رہا ہے کہ اس محل نما مکان سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے قادیان جا کر سیدنا حضرت مرزا غلام احمد، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا رہائشی مکان دیکھا ہے، وہ ایک عام سا چھوٹا سا مکان ہے جو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا خود بنایا ہوا سادہ سا مکان ہے۔ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد نے ہندوستان کے بادشاہ بابر کے عہد حکومت میں سمرقند سے ہٹ کر پنجاب کے علاقہ میں قادیان کی ایک وسیع ریاست قائم کی تھی۔ یہ ریاست اپنے قیام کے بعد سے 350 سال تک آپ علیہ السلام کے پردادا گل محمد صاحب رحم اللہ کے زمانہ 1802 میں 85 گاؤں پر مشتمل تھی۔ جب احمدی لوگ قادیان جانے کا موقع پاتے ہیں تو جس کسی احمدی کو موقع ملے وہ اس مکان کو محض اور محض اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے محبوب و مقدس امام کی رہائش گاہ تھی۔ اس مکان میں آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نہ کسی خاندان کی اب بھی رہائش ہوتی ہے۔ عام فہم بات ہے کہ اس رہائشی مکان انتہائی اہمیت کے حامل آباد مکان سے بو کیوں اٹھ رہی ہوگی، اور پھر اس پروگرام میں کہا گیا ہے کہ انگریز سامراج نے وہ محل مرزا صاحب کو بنا کر دیا تھا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ وہ ایک سادہ سا چھوٹا سا ایک رہائشی مکان ہے جو آپ علیہ السلام کے بزرگوں کا تعمیر شدہ ہے، اور یہ بات کہ انگریز سامراج نے آپ علیہ السلام کو محل بنا کر دیا تھا دیگر بدترین جھوٹوں کی طرح یہ بھی محض ایک جھوٹا الزام ہے اور بہتان عظیم ہے۔ تاہم خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا عقیدہ وفات مسیح علیہ السلام اس الزام کو رد کر رہا ہے۔ انگریز جیسی بیدار مغز قوم جس نے دنیا میں کئی ایک اقوام پر حکومت کی، اس قوم نے ایسے ایجنٹ کا انتخاب کیا جو مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہے تھے۔ موجودہ مذہب عیسائیت کی بنیاد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدہ پر ہے۔ عیسائیت کے 3 بنیادی ستون الوہیت مسیح، تثلیث اور کفارہ کی بنیاد حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدہ پر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عوام الناس کو اپنے مذہب کے بارے میں ذاتی واقفیت نہیں ہوتی۔ عوام الناس اپنے علماء اور سیاسی لیڈروں کے خیالات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی کے اس پروگرام کو قریباً 1 لاکھ افراد نے دیکھا ہے، مگر عوام الناس نے اس پروگرام سے یہ نتیجہ نہ نکالا ہوگا کہ یہ محض ایک جھوٹا پروگرام ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرویو دینے والا سابقہ قادیانی بلکہ قادیانی مبلغ تھا۔ اگر سابقہ قادیانی اور قادیانی مبلغ ہے تو کیا اسے احمدی ہونے اور احمدی مبلغ ہونے کے ناطے سے اپنے اس عقیدہ یعنی احمدیوں کے اس عقیدہ کا علم نہ تھا کہ احمدی لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ حج کے لیے جانے کے بجائے قادیان حج کے لیے آتے ہیں؟ کہ ٹی وی کے اس پروگرام سے ثابت ہو رہا ہے کہ رانا حسن جھوٹا ہی نہیں بیوقوف اور جاہل آدمی ہے، جس کو احمدیوں کے عقائد کا موٹے طور پر بھی علم نہیں ہے، اور رانا حسن کا یہ پروگرام واقعاتی شہادت کے بھی خلاف ہے، مگر وہ یہ جھوٹا پروگرام نشر کر رہا ہے۔ رانا حسن کے پیش نظر یہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی شخص احمدیت عقائد سے ناواقف اسے دیکھ ہی رہا ہوگا۔ اگر مذکورہ پروگرام کو سننے کے بعد کوئی شخص رانا حسن کو بڑا جھوٹا قرار دے بھی دے گا تو اس سے رانا حسن کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خاکسار نے بیان کیا کہ 1802 میں آپ علیہ السلام کے پردادا کے زمانہ تک قادیان کی ریاست 85 گاؤں پر مشتمل تھی، اور جب ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی حکومت کمزور ہو رہی تھی تو سکھوں نے پنجاب میں سکھ حکومت قائم کر لی تھی۔ اس دور میں آپ علیہ السلام کے خاندان کا کنٹرول 5-7 گاؤں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور جب انگریز حکومت نے پنجاب پر تسلط جما لیا تو انگریز حکومت نے روسا کی جاگیریں واپس کر دیں جنہوں نے سکھ حکومت کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا تھا، مگر آپ علیہ السلام کے خاندان کی ریاستی جائیداد واپس نہ کی گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خاندان نے سکھ حکومت کے بالمقابل انگریز حکومت کا ساتھ نہ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دادا کا موقف یہ تھا کہ پنجاب میں سکھ حکومت قائم ہو چکی ہے، اس لیے کسی قائم حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں، اور جب انگریز کی حکومت مستحکم ہو گئی تو آپ علیہ السلام کے والد صاحب نے انگریزی حکومت کی عدالتوں میں اپنی ریاستی جائیداد کی واپسی کے لیے مقدمات دائر کیے۔ انگریز حکومت پر یہ تاثر تھا کہ آپ علیہ السلام کے خاندان کا تعلق حکمران خاندان مغلیہ سے تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے خاندان کی ریاستی جائیداد عدالتوں کے ذریعے بھی واپس نہ ہو سکی، مبادا کہ یہ خاندان دوبارہ طاقت پکڑ لے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر اس مذکورہ پروگرام میں بیان کیا جا رہا ہے کہ احمدی لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ خاکسار بیان کر چکا ہے کہ ایسے ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے جھوٹوں پر لعنت صادر کرتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ کیا دنیا کے کسی حصہ میں احمدی کسی بھی قبر کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرزا صاحب کی قبر کے پاس جائیں تو نعوذ باللہ وہاں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر پر احمدی لوگ اسلامی فلسفہ قبر پر دعا کے تحت ہی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے اور اسلامی کتب میں یہ بیان ہوا ہے کہ مرحومین کی بالخصوص اولیاء اللہ کی قبر پر دعا کرنا ایک پسندیدہ نیک اور بابرکت عمل ہے، اور قادیان کا قبرستان وہ قبرستان ہے
جو آپ علیہ السلام نے اپنے باغ کی زمین سے ایک حصہ علیحدہ کر کے قبرستان کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اس قبرستان میں پھلدار اور سایہ دار گنے گنے درخت ہیں۔ اس قبرستان میں ہر وقت موسم کے مطابق پھل اور پھول دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جس کی آرائش و زوائش کو دیکھتے ہوئے مخالفین احمدیت نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ احمدیوں کی جنت ہے۔ عام فہم بات ہے کہ کیا ایسے قبرستان سے بو اٹھ رہی ہوگی؟ سامعین و ناظرین کرام، کہ ٹی وی چینل کے یوٹیوبر بقول ان کے جس سابقہ قادیانی سے انٹرویو کر رہے تھے، بقول ان کے وہ شخص 2014 کو قادیان گیا تو اس نے وہ مشاہدہ کیا کہ قادیان جلسہ پر احمدی لوگ حج کر رہے تھے۔ وہ شخص 2014 میں قادیان گیا اور اس نے ایسے انٹرویو کا سلسلہ 1.5-2 سال قبل شروع کیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایسے کیسز کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کمزور احمدی سے کوئی اخلاقی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو نظام جماعت ایسے شخص کی رکنیت منسوخ کر دیتا ہے۔ بعض ایسے افراد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور بعض رانا حسن جیسے مخالف احمدیت کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اب 23، 24 اور 25 دسمبر 2022 کو قادیان دارالعلومان میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے 127ویں جلسہ سالانہ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ قادیان جا سکتے ہیں جا کر دیکھ لیں، اور یا پھر MTA پر جلسہ سالانہ کے پروگرامز دیکھ لیں۔ جلسہ سالانہ کے 126 سالوں میں کسی اور کو تو یہ باتیں نظر نہیں آئیں جن کا جھوٹے طور پر رانا حسن کی اس مذکورہ پروگرام میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جلسہ سالانہ قادیان پر مختلف ممالک اور اقوام و ملل کے ممتاز افراد ہر طبقہ فکر اور شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں۔ کبھی کسی نے جلسہ سالانہ کے بارے میں ایسی باتوں کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا جن باتوں کا ذکر رانا حسن کے پروگرام میں کیا جا رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا ارکان اسلام پر ایمان و یقین ہے۔ جماعت احمدیہ کے زیر انتظام شائع ہونے والی کتب، مثلا قرآن مجید کی تفاسیر اور حدیث کی تشریحات میں احمدیوں کے لیے حج کا مضمون بیان ہوا ہے۔ فقہ احمدیہ میں حج کا مضمون ہے۔ نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابوں اور ابتدائی دینی معلومات کی کتابچوں میں حج کا مضمون بیان ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ المسیح، جبکہ سفری سہولتیں آج جیسی نہ تھیں، حضرت حافظ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا کیا تھا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت حج کیا تھا جبکہ ایسی سفری سہولتیں موجود نہ تھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے راستے کا امن نہ تھا۔ ان کی طرف سے حج بدل کروایا گیا اور آج ہزاروں احمدی مختلف ممالک سے عمرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر حج کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ 14 پر، جو کہ روحانی خزائن جلد 19 کا صفحہ 15 ہے، اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے۔ اور پھر اس مذکورہ پروگرام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرویو دینے والا شخص ربوہ میں رہتا ہے، یہ کوئی جعلی آدمی نہیں ہے، اس کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار تو شخص سے واقف نہ ہے۔ اگر ایسا شخص ربوہ میں ہی رہ رہا ہے تو یہ بھی صداقت احمدیت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے والا اور بہتان لگانے والا شخص احمدیوں کے شہر ربوہ میں امن و سکون سے رہ رہا ہے۔ خاکسار 5 دفعہ قادیان گیا
اور خاکسار اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر رانا حسن کے مذکورہ پروگرام کو سختی کے ساتھ رد کرتا ہے۔ رانا حسن نے ایک جھوٹا پروگرام نشر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے پاپ کا کام کیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔